یہ ماہ رمضان مبارک اللہ رب العزت کی رحمتوں کی لوٹ سیل ہے، جو بندہ اس سے چاہے لے لے۔ اب اس کی لوٹ سیل کیا ہے؟ نماز سے لے کر، اذان سے لے کر، روزے سے لے کر، نماز تراویح سے لے کر لیلۃ القدر تک، یہ سب کچھ اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل ہے۔ آپ دیکھیں ماہ رمضان مبارک میں سب سے پہلے آپ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک آئے گا، آپ نماز تراویح ادا کریں گے۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، جس نے ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح ادا کی، نماز تراویح کا ایک سجدہ کیا، اللہ رب العزت اسے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 1500 نیکی ایک سجدے پہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر اگر میں رک کر اگر مثال دے دوں، اگر مسجد کی انتظامیہ اعلان کر دے، جو بندہ ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح ادا کرے گا، نماز تراویح کے ہر سجدے کے بدلے جس نے بھی پڑھی ہوں گی اسے 1500 روپے ملیں گے۔ کیا محلے میں کوئی بندہ ایسا یا بی بی رہے گی جو نماز تراویح ادا نہیں کرے گی؟ کیوں نہیں؟ آپ بیماروں کو بھی اٹھا کے لے آئیں گے کہ نہیں لے آئیں گے؟ اور چھوٹے بچوں کو بھی لے آئیں گے۔ آپ کہیں گے اس نے بھی پڑھی تھی، اس کو بھی دو، اس نے بھی سجدے دیے ہیں۔ یہ دنیا کی لالچ کے لیے ہم نماز تراویح رات کے 2 بجے بھی پڑھنی پڑے تو ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ کا رسول فرما رہا ہے جس میں نماز تراویح کا ایک سجدہ ادا کیا، اللہ رب العزت اسے 1500 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور نماز تراویح کے 40 سجدے ہیں، تو 1500 سے ضرب دیں تو 60,000 بنتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ماہ رمضان مبارک کی تراویحاں ادا کرنے سے اللہ رب العزت 60,000 نیکیاں صرف سجدوں پہ عطا فرماتا، صرف سجدوں پہ عطا فرماتا۔ باقی حدیث علیحدہ ہے کہ نفل پڑھو فرضوں کا ثواب۔ نماز تراویح یہ نفلی عبادات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں نفل ادا کرتا ہے، اللہ ایک نفل کے بدلے ایک فرض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ثواب علیحدہ ہے۔ اور باقی پھر جو قرآن سنا، قرآن کا ثواب علیحدہ ہے۔ پھر کھڑے ہو کر قیام کیا، اس کا ثواب علیحدہ ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک کے پہلے روزے میں نماز تراویح ادا کرنے سے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے کہ تمہاری گنتی ختم ہو جاتی ہے، وہ نیکیاں ختم نہیں ہو پاتی۔ تو باقی 29 دن تو باقی ہیں۔ اگر پیسے ملے تو کوئی بندہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ 29 روزے ہوں۔ ہر بندہ چاہے گا 30 روزے ہوں، بلکہ تو اگلے سال تو وہ لوگ کہیں گے ماہ شعبان سے ہی تراویحاں پڑھنیاں شروع کر دیں، تاکہ 2 مہینے تراویحاں پڑھی جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم دنیا کی لالچ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئے، پھر اس کے بعد جس نے نماز تراویح پڑھی، نماز تراویح پڑھ کے سحری کا انتظار کیا، اب سحری تک وہ بندہ سویا تو ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ سو رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اس انتظار میں سویا ہے کہ سحری کا وقت ہو، میں اٹھ کر جو ہے وہ سحری کھاؤں۔ اور پھر اللہ کا رسول فرماتا ہے جو بندہ سحری کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے جو سحری کرتے ہیں، سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، سحری کرنے والوں پر۔ تو سحری کرنا بھی اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جس نے سحری کی وہ بھی عبادت میں ہے، جس نے کھایا سحری کے لیے وہ بھی عبادت میں ہے۔ پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کریں، ایک فرض ادا کیا، اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا۔ پھر اس نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے کام پہ چلا گیا، جتنے سانس لیے ہر سانس کے بدلے اللہ رب العزت تسبیحوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ سو گیا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد، اللہ رب العزت سویا وہ ہے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو جب تک یہ بیدار نہیں ہو جاتا۔ اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا عبادت ہی عبادت ہے۔ پھر افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے اعلان کر دیتا ہے، بندے جو مانگے گا افطاری کے وقت میں تجھے عطا فرماؤں گا۔
اب سب کچھ سامنے پڑا ہوا ہے، پانی بھی سامنے ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس بندے کے سامنے کھانا بھی ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ طرح طرح کے میوہ جات ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہے جتنا ہی میوہ جات اور جتنی سہولتیں کھانے پینے کی ماہ رمضان میں ملتی ہیں، آگے پیچھے کبھی آپ کو میسر آئی ہے؟ یہ نعمتیں ماہ رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے۔ آپ نے سارا سال شاید کھجور نہ کھائی ہو، لیکن ماہ رمضان میں آپ روزانہ کھجور کھاتے ہیں۔ آپ نے سارا سال اتنی جو ہے وہ اتنا پھل اور اتنی چیزیں نہ کھائی ہوں اعلیٰ قسم کی جتنی آپ ماہ رمضان مبارک میں کھاتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک میں ایمان والے کی رزق کو بڑھا دیا جاتا، رزق میں برکت پیدا کر دی جاتی، یہاں تک کہ جب افطاری کا وقت آتا اللہ کا رسول فرماتا ہے اے بندے سامنے ساری چیزیں رکھ کے اللہ سے دعا مانگو، جو دعا مانگو گے قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب ماہ رمضان میں افطاری کے وقت جو بھی دعا کی جائے اللہ کا رسول فرماتا ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔